میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات ہوگی، ایک وزیر اعظم نے سیاسی ضرورت کے لیے سابق آرمی چیف کو قوم کا باپ بنا دیا۔ ڈی جی ISPR نے کہا کہ ہم صرف قائد اعظم کو قوم کا باپ مانتے آئے ہیں۔ یہ شخص ایک نیا باپ لے کر آ گیا۔ یہ شخص بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، وہ خود اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کی طرح چلاتا تھا۔ کوئی پوچھے انہیں دہشت گردوں سے کیا محبت ہے؟ دہشت گردوں نے ہمارے سینکڑوں بچے شہید کر دیے، ان کا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ یہ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں آپریشن نہ کرو، بات چیت کرو، کابل سے امن کی بھیک مانگو۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کوئی شخص سیاست، اظہار رائے اس ملک کی سلامتی اور سالمیت سے بڑھ کر نہیں۔ کوئی شخصیت کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں۔ آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے، جو پہلی حکومت ہی بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بڑا مذاق خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے۔ وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے، بااختیار وزیر اعظم تھا، وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا، آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے، کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ کوئی پوچھے آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے، ان دہشت گردوں کے ساتھ، ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت؟ اس کے کہنے پہ آپ یہ پورا کا پورا پاکستان کو اور اپنے صوبے کو تو جھونک رہے ہیں اس آگ میں جس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ کے بچے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی، وہاں پہ کاروبار نہیں آ رہا۔ یہ آئین کہتا ہے کوئی پولیٹیکل، کوئی ایسوسیشن، کوئی فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے منافی نہیں ہو۔ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بچے اور بچیاں اس ملک کی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کے آگے۔ کس پہ ڈھونڈے ان کا خون کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں؟ کہتے ہیں کہ کابل سے بھیک مانگیں گے سیکورٹی۔ ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شخصیت یا کسی کی سیاست پاکستان سے بڑی نہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا جو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کچھ چیزوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ مخالفت کرنے والوں کے کہنے پر فوج ہٹا لیں تو پھر ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے پولیٹیکلی کنڈیوسیو انوائرمنٹ جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کا حل نہیں ہے، یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں۔ اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کیا ان کی شخصیت، کیا ان کے کلمات اس ملک کی سالمیت سے بڑھ کے ہو چکے ہیں؟ کوئی شخصیت، کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی۔ کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے کی؟ اپنی سیاست کے لیے، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر۔ یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو۔ پھر کون ہوتا ہے یار دہشت گرد نہیں ہوتا؟ یہ کون ہے؟ ان سے پوچھنے کون؟ ان کے کہنے پہ کیا پاکستان اپنی فوج ہٹا دے، بارڈر سے اٹھا دیں سب کچھ تاکہ یہاں پہ ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے؟ تو ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایشو نہیں۔ طالبان کے اجداد بدھ گرانے ہندوستان جاتے تھے، اب جو قبضہ گروپ ہے یہ تصویریں کھنچوانے وہاں گیا۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے طالبان زر کے غلام ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ان کا اسلام یہ ہے کہ ہندوستانیوں کے قدموں میں لیٹ جائیں۔ بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس قبضہ گروپ کا، بت پرستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے پچھلے تو بت گرانے گئے تھے، یہ ان کے نیچے تصویریں کھنچوانے کے لیے آئے۔ یہ ہے ان کی اوقات، یہ جو زر کے غلام ہیں جنہوں نے لبادہ پہنا ہوا ہے اسلام کا۔ ان کا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے لمبے لیٹ جاؤ، ان کے پیروں میں پڑ جاؤ ہندوستانیوں۔ 10 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں پچھلے سال کے۔ Who are all involved in all these high impact? They were all Afghanis۔ اگر آپ اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، یہ آپ کے گھروں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے دفاتر میں، آپ کی گلیوں میں آ کے پھٹیں گے، ماریں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وینزویلا میں آپریشن نے ثابت کر دیا کہ امریکی فوج دنیا کی خطرناک ترین فوج ہے۔ امریکی سابقہ کانگریس سے خطاب ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا آپریشن میں 152 طیاروں اور متعدد فوجیوں نے حصہ لیا۔ جھڑپ میں کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا، دوسری جانب کئی فوجی مارے گئے۔ It's an amazing military feat that took place yesterday. It was so complex. 152 airplanes, many. Talk about boots on the ground. We had a lot of boots on the ground. Nobody was killed. And on the other side, a lot of people were killed. They knew we were coming and they were protected. Electricity for almost the entire country was
boom, turned off. Sort of got him a little by surprise. But the United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most fearsome military on planet Earth. امریکہ کی وینزویلا میں کارروائی نے پنڈورا باکس کھول دیا ہے. وزیر دفاع خالد آصف کہتے ہیں چین تائیوان پر قبضہ کر لے تو پھر کس طرح سے روک سکتے ہیں. پیوٹن بھی یوکرین کے صدر کو اس طرح اغوا کر کے ماسکو لے جا سکتے ہیں. امریکہ کو نیتن یاہو کو اغوا کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہیے. دعا کریں ترکی نیتن یاہو کو اغوا کر لے, سارا حساب برابر کر دے. ایکشن جو وینزویلا میں ہوا ہے اس نے ایک پنڈوراز باکس کھول دی ہے. کل تائیوان سے کس طرح روکیں گے آپ کو؟ چائنا روک سکتے ہیں. کل اگر چائنا تائیوان پہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کو بالکل حق ہے, کیونکہ ان کا انٹیگرل پارٹ ہے. چوکے لے کے انہوں نے رشیا لے اتنے لے جاندے نے, ماسکو لے جاندے نے. ایک جو ورلڈ آرڈر جو ہے جو بھی پیڑا چنگا ہے کولیپس کر رہے ہیں نا. 2012 میں کہتا تھا کہ جی پرسوں چرسوں جو ہے 4 دنوں بعد یا 5 دنوں بعد ایٹم بم چلانے لگا ہے ایران. پاکستان کے لیے چیلنج ضرور پیدا ہوگا. نیتنیاہو جو ہے اس وقت سب سے وانٹڈ کرمنل ہونا چاہیے. اس کو اغوا کر کے لے کے جائے, اپنی کسی عدالت میں مقدمہ چلائے, ترکی جو ہے چک کے لائے انہوں, اور جو آگے سارا آگے پیچھے کا حساب جو ہے برابر. یونیورسٹی آف لاہور میں دوسری منزل سے کودنے والی لڑکی کی حالت سنبھل گئی. چھلانگ لگانے کی ویڈیو سامنے آ گئی. پولیس تفتیش میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں. کودنے سے پہلے فاطمہ نے 27 منٹ فون پر بات کی اور کال ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا. کم نمبر آنے پر مطمئن نہیں تھی. یونیورسٹی انتظامیہ نے دیواروں پر حفاظتی جال بھی لگا دیے. یونیورسٹی آف لاہور میں ڈی فارمیسی کی طالبہ کی مبینہ خودکشی کی کوشش. فاطمہ کی یونیورسٹی کی دوسری منزل سے کودنے کی فوٹیج سامنے آ گئی. جنرل اسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کہتے ہیں فاطمہ کی حالت کل سے کچھ بہتر ہے. کل کے مقابلے میں آج تھوڑی سی طبیعت اس کی بہتر ہے. جس طرح آج اس کا رسپانس آیا ہے اس سے بہتری کی امید ہے. فوری طور پہ جو ہڈیاں تھیں اینکل کے قریب اس کے فریکچر سے ان کے اندر فکسیٹر ڈالے. چیئرمین اسپیشل میڈیکل بورڈ پروفیسر جودت سلیم کہتے ہیں میڈیکل ٹیم نے بر وقت فاطمہ کو ٹراما سے نکالا. ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کا فیصلہ 48 گھنٹے میں کریں گے. چیسٹ ٹیوب امیڈیٹلی ڈالی گئی. 2 بوتلیں خون کی کل لگائی گئی ہیں. ایک خون کی بوتل جو ہے اس کو ابھی لگائی گئی ہے. آج یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا پر رسپانس آیا ہے. اس کے مہرے کا فریکچر ہے, اس کی فکسیشن کے متعلق فیصلہ 48 آورز کے اندر کر لیا جائے. پولیس کی تحقیقات میں اہم باتیں سامنے آئی ہیں. فاطمہ صبح 7:58 پر یونیورسٹی آئی اور کلاس میں نہیں گئی. 27 منٹ تک فون پر بات کرتی رہی اور 8:30 پر چھلانگ لگا دی. چھلانگ لگانے سے پہلے کال ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا. بھائیوں نے فاطمہ کو پرانا فون خراب ہونے پر واقعے سے 1 دن پہلے نیا فون لے کر دیا تھا. ٹیسٹ میں فاطمہ نے 35 میں سے 18 نمبر لیے. فاطمہ اپنے نمبروں سے مطمئن نہیں تھی. والد اور بھائیوں کو بھی بتایا تھا. فاطمہ کے گھر والوں نے تاحال قانونی کارروائی کی کوئی درخواست نہیں دی. پولیس کو فاطمہ کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے. 17 دنوں میں 2 طلبہ کے چھت سے کودنے پر یونیورسٹی آف لاہور میں دیواروں پر حفاظتی جال لگا دیے گئے. کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری کی جان چلی گئی. محمود آباد میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا سیکیورٹی گارڈ دم توڑ گیا. رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی. آباد کشمیر کالونی کے علاقے میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ. گولی لگنے سے 24 سالہ سیکیورٹی سپروائزر زخمی ہوا جو دوران علاج چل بسا. مقتول عابد علی کے اہل خانہ کے مطابق وہ 10 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. ڈاکوؤں نے صرف موبائل فون اور پرس کے لیے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. سیکورٹی گارڈ میں یہاں تھا, ڈیوٹی پہ تھا, پھر انچارج بن گیا سیکورٹی گارڈ میں. کوئی دشمنی وغیرہ نہیں, اور بالکل میرا بھائی تو ایسا ہے کسی سے زیادہ وہ بات بھی نہیں کرتا. اچھے بہت اخلاق ادب. موبائل بھی نہیں ہے اس کے پاس. اپنا ATM کارڈ ہے وہ بھی نہیں ہے اس کا. وائلٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. مقتول کی میت کو تدفین کے لیے ٹنڈو محمد خان روانہ کر دیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. کیمرامین فہیم خان کے ساتھ سلمان لودھی, ARY نیوز کراچی. ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹریفک حادثہ. مال بردار گاڑی الٹنے سے 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے. ٹوبہ ٹیکسنگ میں جھنگ روڈ موٹر وے انٹرچینج کے قریب حادثہ پیش آیا. لیا چوک اعظم سے فیصل آباد جانے والی جانوروں سے لدی گاڑی ٹائی راڈ کھلنے کے باعث بے قابو ہو گئی. ڈرائیور سے بے قابو ہو کر گاڑی الڑا انٹرچینج کے قریب الٹ گئی. گاڑی میں 50 کے قریب بھیڑ بکریاں موجود تھیں. کراچی کی پاک کالونی میں پولیس مقابلہ. 3 ڈاکو مارے گئے. پولیس کا دعویٰ ہے کہ ڈاکوؤں کا تعلق لیاری گینگ وار سے تھا. بینک سے رقم لے کر جانے والوں سے لوٹ مار کرتے تھے. رپورٹ کریں گے افضل خان. کیواڑی پولیس سے پاک کالونی میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران ہلاک ملزمان کا تعلق لیاری گینگ وار سے نکلا. ملزمان کی شناخت حنیف بلوچ, گلاب خان اور سلیمان کے ناموں سے ہو گئی.
मुलजिमान मुख्तलिफ बैंकों में रेकी के बाद रकम लेकर निकलने वाले शहरियों से लूट मार करते थे। वो अंदर की पूरी रेकी करता था कि कौन कैश काउंटर पे कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहा है। उसके पीछे ये 2 मोटरसाइकिलों पे, एक में एक इनका रेकी वाला होता था जो इनके पीछे कंटिन्यूस लगता था। 2 इंडिविजुअल्स जो होते थे वो एक मोटरसाइकिल पर होकर वो उसके पीछे लगे हुए होते थे। तीनों मुलजिमान पर बैंकों और दुकानों में डकैती और गैर कानूनी असलहा रखने समेत 35 से जायद मुकदमात दर्ज थे। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो इनके हैं वो हैं कोई 35 के करीब। बहुत से क्राइम इनके होंगे जो अनरिपोर्टेड है। पाक कॉलोनी में मुकाबले के दौरान डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग की थी। अलबत्ता बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एहलकार महफूज रहे। पुलिस ने हलाक डाकुओं के कब्जे से 3 पिस्तौल और मोबाइल फोन्स भी बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि हलाक मुलजिमान के दिगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों का सिलसिला ताहाल जारी है। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची के इलाके गिडाब टाउन के साईं जोखियो गोठ में आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान, जख्मियों की हालत कैसी है? देखिए, ज़िला इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है और तमाम अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है। साईं अल्लाह रखियो जोखियो गोठ है जहां पर आवारा कुत्तों के हमले हुए हैं। 3 बच्चे भी इसमें जख्मी होने वालों में शामिल हैं। 8 जख्मियों को जो सरकारी मुकामी डिस्पेंसरी है वहां पर डॉग बाइट की वैक्सीन लगाई गई है। ज़िला इंतजामिया ये कहती है कि अब तक 8 कुत्ते काटने के केसेस वहाँ पर रिपोर्ट हो चुके हैं। इन तमाम वाक़यात के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर की जानिब से एंटी स्ट्रीट डॉग के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत की गई है। जी, आपका शुक्रिया सलमान तफसीलात के लिए। PIA के 75% हिस्से की कामयाब निजकारी बारिश का पहला कतरा करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निजकारी कमीशन के उमूर पर इजलास से खिताब में कहा, खसारे की शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म ने तमाम मनसूबों का बैनुल अक़वामी मयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने और निजकारी कमीशन में इस्लाहात का काम तेज़ करने की हिदायत भी की। हुकाम ने इजलास को बताया, बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में ISCO, गैपको और फेस्को, जबकि दूसरे मरहले में हेस्को और सेप्को की निजकारी होगी। गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने नवीद सुना दी। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर गैस की कीमतें बरकरार रखेंगे। ओगरा आज गैस की कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। कीमतों के अंदर कोई बढ़ावा नहीं करना ही पड़ेगा। ये आज ओगरा जो है वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के मुताबिक नोटिफाई कर देगा और मैं आपके ज़रिए अवाम को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कीमतों को यहाँ पे बरकरार रखा जाएगा। अल्लाह ताला खैर रखे। आपको और बहुत सी खुशखबरियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर रमज़ान से पहले इंशाल्लाह पेट्रोलियम डिवीज़न। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें तो बानी PTI के बगैर किसी तरह के मुज़ाकरात की कोई अहमियत नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता आप हमारे लीडर को कैद तन्हाई में रखें और हमें कहें आएँ आकर बात करें। एक सवाल के जवाब में कहा, अब तक बातचीत के लिए कहीं से कोई इशारा नहीं मिला। मुज़ाकरात की सिर्फ ये ऑफर है, बानी को काल कोठरी में रहने दो, आओ हमारे साथ चाय पियो। ये है जो हमें बात अभी तक समझ आई है कि इमरान खान को काल कोठरी में पड़ा रहने दो, आओ हमारे साथ चाय पियो, बिस्किट खाओ, ताकि ये लगे कि मामलात ठीक ठाक है, एक नॉर्मलाइजेशन हो रही है मुल्क में। तो ये गलत बात है। पहले इमरान खान साहब से मुकालमा होगा, उनकी हिदायत हम लेंगे, उनके साथ हम बैठेंगे, फिर बात हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान से मुलाकात बंद कर दें और हमें कहें आओ हमारे साथ बैठ। कोई इशारा नहीं है। खान साहब से जब मुलाकात होगी, वो जो बात करेंगे वही बात हतमी होगी। उसके अलावा हर चीज़ जो है वो चमकोई है। हुकूमती वज़ीर और अपोजिशन क़यादत के बैकडोर राबितों में तातुल। ज़राए का कहना है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने राबितों को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन तक रोक दिया। अपोजिशन रहनुमा ने कहा है कि महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तक़र्रुरी हुकूमत के लिए टेस्ट केस है। आइनी तकाज़े पूरे होने के बावजूद नोटिफिकेशन जारी न होने से एतमाद साजी को धचका लगेगा। हुकूमत की चंद शख्सियात नोटिफिकेशन के खिलाफ और नून लीग की सीनियर क़यादत हक़ में है। अपोजिशन लीडर के नाम पर PTI में कोई इख्तलाफ नहीं। महमूद अचकज़ई के नाम पर किसी को एतराज़ नहीं। PTI रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं 76 अरकान असम्बली ने स्पीकर को महमूद अचकज़ई के नाम की रिक्वेजिशन दे दी, कोई मुखालफत नहीं करेगा। अब हम जानबूझकर फैलाया जा रहा है। हकीकत नहीं और ना इस खबर में कोई सदाकत है।
जिन 76 अरकान कौमी असम्बली ने दस्तखत करके स्पीकर को महमूद खान अचकजई साहब के नाम की रिक्वेजिशन एज अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली अपने कायद इमरान खान साहब के हुक्म पर दे दिया, सब उसको मन्नोअन तस्लीम करते हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के दौरे कराची में जलसे की इजाज़त दी जाए। PTI ने दरख्वास्त दे दी। PTI कराची के सदर राजा अजहर, सेक्रेटरी जनरल अरसलान खालिद ने DC ईस्ट को ख़त लिख दिया। मज़ार क़ायद से मुत्तसिल बाग़ जिना में इतवार 11 जनवरी को जलसे की इजाज़त तलब की गई है। PTI ने कहा है कि जलसा पुरअमन होगा और ज़ाबिता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सब जलसे करते हैं, सिर्फ PTI को इजाज़त नहीं। उम्मीद है सिंध हुकूमत पंजाब वाली रविश इख्तियार नहीं करेगी। सुहेल आफरीदी की राह में रुकावटें नहीं डाली जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं सैफुल्लाह अबड़ो को पार्टी से निकाल दिया है। जब कहा गया वोट नहीं देना तो क्यों दिया? नहीं किया। हाई कोर्ट भी गए थे, उनके ऑर्डर के बावजूद भी हमें NOC नहीं दिया गया, जबकि बाकी सारे लोग JUI जमात इस्लामी वो रोज़ जलसे वगैरह करते हैं। इस बात को भी अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं कि उन्होंने कहा हम उनको वेलकम करेंगे और वेलकम करना चाहिए। वफाक ऐसा ही चलता, उनकी मुलाकातों में कोई किस्म की रुकावट न डाली जाए। जो कुछ पंजाब में हुआ था, बड़ो साहब को हमने पार्टी से निकाला हुआ है। जब पार्टी ने यह फैसला किया है कि वोट नहीं देना तो वोट नहीं। सवाबी से अहम खबर है, जहां पर घर में फायरिंग का वाकया पेश आया है। बाप बेटा जाँ बाग हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रियाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रियाज, पुलिस ने क्या बताया इस वाकये के बारे में? पुलिस बता रहा है कि नामालूम अपराध ने घर में घुसकर बाप बेटे और उसकी बीवी और 3 बच्चियों को जख्मी कर दिया, जबकि बाप बेटा इसी वाकये में जाबाहक हो गए और नामालूम अपराध के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया। ये जो जख्मी और जाबाहक अफराद है, इनका ताल्लुक दूसरे दिल्ली कुमराट से है। जी आपका शुक्रिया रियाज तफसीलात के लिए। झूठा बयानिया बनाया गया, फौज ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। सिक्योरिटी इदारे सिर्फ सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। DG ISPR की गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज ने क्वाड कॉप्टर के जरिए 410 हमले किए। खवारिज की क्वाड कॉप्टर इस्तेमाल करने की वीडियोस भी मौजूद हैं। जो से बनाया भी जाता है, पाकिस्तान फौज जो सी है वो ड्रोन इस्तेमाल 410 आर्म्ड क्वाड कॉप्टर अटैक्स बाय ख्वारिज इन खैबर पख्तूनख्वा ओन, क्योंकि वो जो उनका सरपरस्त बैठा हुआ है हिंदुस्तान, वो फंडिंग, टेक्निकल इन्वेंट्री और चीजें इनको प्रोवाइड करता है। ये ख्वारिज की अपनी वीडियो है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट इन्होंने इस्तेमाल किया है क्वाड कॉप्टर। वी यूज इट टेकिंग ग्रेट कॉशन जहां पे कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, एंड दिस इज हाउ वी यूज फॉर सर्वेलेंस द ड्रोन्स एंड द क्वाड कॉप्टर्स। एंड क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल सिर्फ कोलेक्ट्रल डैमेज जहाँ नहीं होता वहाँ पे किया जाता है। ये संबाजा है, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया बिकॉज यहाँ पे कोई आबादी नहीं। मार के हक में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद भारत को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत की सिफारतकारी भी हर मरहले पर नाकाम रही है। अपने खुद साख्ता ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त को छुपाने के लिए मोदी हुकूमत को लॉबिंग कंपनी की जरूरत पड़ गई। सदर ट्रंप को मनाने के जतन करने लगी। They shot down 7 jets. 7 planes shot down. They were ready to go. I was not happy. And it was important to make them happy. They do trade. We can raise tariffs on them very quickly and it would be very bad for them. पाकिस्तान के हाथों मार का हक में लगी मार, ट्रंप की जानिब से टैरिफ यलगार, आलमी सतह पर भारत तन्हाई का शिकार। We can raise tariffs on them very quickly and it would be very bad for them. मोदी सरकार ट्रंप इंतजामिया को राम करने के लिए जतन करने लगी। सदर ट्रंप को राजी करने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात ली। सालाना $18 लाख फूंक डाले। वॉशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने ने लॉबिंग कंपनी SHW की खिदमात ली। मोदी हुकूमत ने लॉबिंग कंपनी से नाराज ट्रंप को खुश करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाई, झंडे लगवाए। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत को मुंह की खाना पड़ी। ट्रंप इंतजामिया ने भारतीय वजीर खारजा को मुलाकात का वक्त नहीं दिया तो ये टास्क लॉबिंग कंपनी को दे दिया गया। भारतीय प्रोफेसर सुशांत सिंह ने लिखा, वजीर खारजा जयशंकर की हालत ये है कि वो खुद नायब सदर JD वेंस और अमरीकी वजीर दिफा से मुलाकात नहीं कर सकते, इसलिए लॉबिंग कंपनी को अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों के लिए कहा। मोदी सरकार के इकदाम बताते हैं वो किस मकाम पर आ गई है। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। भारतीय तज्जियाकार राहुल पारोलेकर मोदी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं कम इल्मी और सिफारती सलाहियत के फुकदान की वजह से भारत को लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ऐसे शख्स से क्या उम्मीद की जा सकती है जो गुज़िश्ता 11 साल से एक तरफा बातचीत में मसरूफ है, लेकिन किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मकालमे में नहीं देखा गया।
ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔ کچھ لوگ آپریشن سندور کو پاکستان کے افغانستان میں کیے گئے آپریشن سے جوڑ رہے ہیں۔ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں۔ ڈی جی ISPR نے کہا انڈیا نے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا، پاک فوج نے افغان چیک پوسٹوں اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ سو کالڈ سندور، جو ابھی تک جس سندور کی کالک ان کے منہ سے نہیں جا رہی، کچھ گمراہ قسم کی آوازیں یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ یہاں پہ سٹرائک کرتے ہیں تو آپ نے بھی تو یہی کام کیا اکتوبر میں، ہٹ پاکستانی سٹیزن۔ اکتوبر میں کس کو ہٹ ہوئی؟ ٹارگیٹڈ اون سٹیزنز جو کہ دہشت گردی میں پاکستان میں ملوث ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ TTP۔ ڈڈ وی ٹارگیٹ TTA؟ نو وی ڈڈ ناٹ۔ یہ حق صرف ریاست پاکستان کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے کہ وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے شہریوں کو سزا دے یا جزا دے۔ ہندوستان کون ہوتا ہے کہ پاکستان کے کسی شہری کو غزن پہنچائے؟ یہ رائٹ کسی نے نہیں دیا تھا ہندوستان کو، نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے کسی ایک شہری کے طور پاکستان کے کسی ایک انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ 2026 میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان میں حملہ کریں گے۔ آ جاؤ، تم دونوں کا شوق پورا کر دو، تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا۔ لیوی سپورٹس کو قانونی طور پر بلوچستان پولیس میں ضم کر دیا گیا ہے۔ A اور B ایریا کیٹیگری کی تقسیم بھی ختم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ایکس پر لکھا، صوبے میں یکساں قانون سے انتظامی ابہام ختم ہو گیا۔ سینٹر آف ایکسیلنس برائے انسداد تشدد سے متعلق اجلاس سے خطاب میں سرفراز بگٹی نے کہا، ریاست کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا انتشار تشدد کو جنم دیتا ہے۔ نوجوانوں کو درست سمت دکھانا، حقائق سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ ترجیحی شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی سفیر نے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے نئے سال کی مبارکباد بھی دی اور خط پہنچایا۔ ایران سے افغان باشندوں کی ملک بدری سے جرائم میں 30% کمی ہوئی۔ ایرانی وزارت داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ ملک بدر افغانوں کو واپسی کا خرچ خود ادا کرنا ہوگا۔ افغان باشندوں کی واپسی پر 15 لاکھ ریال فیس مقرر ہے۔ رضاکارانہ ایران چھوڑنے والوں کو کم پابندیوں، سفری انتظامات کی سہولت دینے کا اعلان کیا گیا۔ ملک بدری کے بعد دوبارہ ایران آنے والوں کو جرمانے، عدالتی کارروائی کا سامنا ہوگا۔ ایران اسرائیل تنازع کے بعد افغان باشندوں کی بے دخلی میں تیزی آ گئی۔ روزانہ اوسطاً 400 افغان باشندوں کو زبردستی یا رضاکارانہ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ایران میں 61 لاکھ افغان موجود تھے۔ غیر قانونی افغانوں کے خلاف مہم میں 16 لاکھ افراد کو ملک بدر کیا جا چکا ہے۔ ملک بدری کے بعد ایران میں افغان باشندوں کی تعداد تقریباً 45 لاکھ رہ گئی۔ حالیہ مہینوں میں غیر قانونی افغان باشندوں کی دوبارہ ایران میں داخلے کی شرح میں اضافہ ہو گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شنگھائی اربن پلاننگ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ شہر کی ماسٹر پلاننگ اور سہولتوں پر بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد کو بھی شنگھائی کی طرز پر ترقی دینا چاہتے ہیں۔ شنگھائی کی تیز رفتار ترقی سے استفادے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ اس کی ترقی ہر شہر کے لیے قابل تقلید ہے۔ ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر شنگھائی اربن پلاننگ کے سربراہ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ نے شنگھائی کے جدید سہولتوں سے آراستہ اسٹیڈیم کا ماڈل بھی دیکھا اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی تعریف کی۔ کراچی میں جاری میگا تعمیراتی منصوبے اور ناقص سیوریج سسٹم شہریوں کے لیے اذیت ناک ہو گیا ہے۔ سانس اور فلو سمیت مختلف بیماریوں میں تشویشناک اضافہ ہو گیا۔ ندیم جعفر کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے فلو، الرجی اور سانس کی دیگر بیماریوں میں 30 سے 35% اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو ڈیلی کے پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں اسی فضائی آلودگی کی وجہ سے یا جو انفلوئنزا وائرس ہے اس کی وجہ سے تقریباً 30 to 40 کیسز ہمارے پاس ڈیلی رپورٹ ہوتے ہیں۔ ترقیاتی کاموں سے بند سیوریج لائنیں اور آلودہ ماحول جراثیم کو گھروں میں داخل ہونے دیتے ہیں جو بچوں کو شدید متاثر کر رہے ہیں۔ اسی پولیوشن کی وجہ سے جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں چیسٹ کنجیشن کے بھی آ رہے ہیں اور دمے کی سیویرٹی کے پیشنٹ آ رہے ہیں۔ شہر میں جاری ان منصوبوں کو 2025 میں مکمل ہونا تھا۔ ان منصوبوں کی تاخیر سے شہریوں کے لیے سفر انتہائی دشوار ہو گیا ہے۔ شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ گاڑیوں کی مرمت کا اضافی بوجھ بھی مہنگائی کے مارے عوام کے کندھوں پر آ گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں کی تاخیر عوام کے لیے مضر صحت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی روزمرہ زندگی بھی متاثر کر رہی ہے۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ ندیم جعفر، ARY نیوز، کراچی۔ سالانہ 2 لاکھ افراد کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کرنے کا عزم۔ کراچی میں یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس منصوبے کی تعمیر کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔
معروف مذہبی اسکالر مفتی منیب الرحمان نے جدید فلاحی اسپتال کی تعمیر کا باضابطہ آغاز کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان نے کہا، محروم طبقات کو معیاری علاج مہیا کرنا اسلام کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے ہم آہنگ ہے۔ فنڈ ریزنگ سیشن کی میزبانی معروف اداکار خالد انم نے کی، جس میں مخیر حضرات نے یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کے لیے 16 کروڑ روپے سے زائد کے عطیات کا اعلان کیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بالائی علاقوں میں موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ کوئٹہ میں نقطہ انجماد سے بھی پارہ نیچے گر چکا ہے۔ کلات اور زیارت میں درجہ حرارت -7 ریکارڈ کیا گیا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم سرد رہے گا۔ مختلف علاقوں میں گیس پریشر انتہائی کم، صارفین کی مشکلات 2 گنا بڑھ گئی ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بالائی شمالی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے 4 درجے گر گیا۔ ٹھنڈ کے موسم میں لاہوریوں کے انداز نرالے، ٹھنڈے ٹھار فالودے سے دل بہلا رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے الفت مغل۔ لاہور میں آج اچھی خاصی سردی کی شدت ہے، باہر دھند بھی پڑ رہی ہے۔ لاہوری موسم کو انجوائے کرنے کے لیے، ٹھنڈی چیزیں کھانے کے لیے مختلف شاپس کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت میں فالودے کی شاپ پر موجود ہوں، جہاں فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ، خواتین اور سب مل کر جو ہے وہ ٹھنڈ میں فلودہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ لاہوریوں کا اپنا ایک سٹائل ہے۔ بعض لوگ ہیں جو مچھلی کھاتے ہیں، بعض اور دیگر جو گرم چیزیں ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن لاہوریوں کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ وہ ان دنوں میں آئس کریم اور دیگر ٹھنڈی چیزوں کے ساتھ ساتھ فالودہ بھی اچھے خاصی تعداد میں لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ اس میں مختلف فلیورز ہوتے ہیں، ربڑی والا دودھ اور دیگر لچھے دار فلودہ اور مختلف قسم کے جو فلودے ہیں وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔